اسم فعل حرف کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، ہم فعل پر آگے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی بحث صرفی نے نہیں کرنی، ہم آگے فعل پر۔ فعل کے اندر ہم نے حروف دیکھنے ہیں کہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ فعل میں 3 حروف ہوں گے یا 4 ہوں گے؟ اب حروف ہوں گے تو ان حروف میں سے کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، کچھ زائد ہوتے ہیں۔ اصلی کیا ہوتا ہے اور زائد کیا ہوتا ہے، اس کو بھی اگلی کلاس کے لیے چھوڑ دیں۔ بس اتنی بات یاد رکھ لیں کہ فعل کے اندر کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، کچھ زائد ہوتے ہیں۔ تو تعریفات کی حد تک آپ کو یہ بات ابھی یہاں یہی سمجھنی ہے کہ ثلاثی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اور رباعی وہ ہوتا ہے جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ جب میں آپ کو حروف اصلی اور زائد کی تعریف بتا دوں گا، آپ دوبارہ پھر یہی ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ابھی آپ کو یہی بتانا مقصود ہے کہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں وہ ثلاثی، اور جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں وہ رباعی کہلاتا ہے۔ دیکھیے دربا کتنے حروف ہیں، دعا درا اور با، تو یہ کیا ہوگا، ثلاثی 3 ہے۔ دوسری مثال دیکھیے با سارا، ایک با 1 عین 2 اور سا 3 اور را 4 حروف ہیں، تو اس کو کہیں گے رباعی۔ تو اس طرح فعل کی 2 قسمیں ہوگی، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں اور تینوں اصلی ہی ہوتے ہیں اور کوئی حرف ہوتا ہی نہیں، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ زائد بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ کلمہ وہ فعل 4 یا 5 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ان 5 حروف میں سے 3 اصلی ہوتے ہیں، 2 زائد ہوتے ہیں، یا 4 پر مشتمل ہوتا ہے، ان میں 3 اصلی ہوتے ہیں اور 1 زائد ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کلمہ ایسا ہے کہ اس میں صرف 3 حروف اصلی ہیں اور کوئی زیادہ ہے ہی نہیں، تو اس کو کہیں گے ثلاثی، اور ساتھ کہیں گے مجرد۔ ثلاثی کس لیے کہیں گے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں، اور مجرد اس لیے کہیں گے کہ اس کے اندر اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اس کی تعریف ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ تعریف آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ثلاثی مجرد وہ فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے دربا، کہ دعا درا اور با 3 حروف ہیں، تینوں اصلی ہیں اور کوئی زائد نہیں ہے۔ اور یہ آگئی ہے ثلاثی مزید فی، یہ کیا ہے، وہ فعل جس میں 3 حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، یعنی اس کے اندر کیا ہوگا، 3 حروف ہوں گے، تینوں اصلی ہوں گے اور ساتھ کچھ حرف زائد بھی ہوں گے۔ تو یہ جو مثال آپ کے سامنے کھلی ہے، یہ اکرما، یہ اکرما کے اندر جو ہے 4 حرف ہیں، اور ان 4 حرفوں میں 3 حرف اصلی ہیں اور 1 زائد ہے۔ وہ کون سے 3 حرف اصلی ہیں، کاف را اور میم اصلی ہے اور حمزہ زائد ہے۔ میں آپ کو دوبارہ روک کر بتا رہا ہوں، اس بات پر ابھی نہیں پریشان ہوں کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ کاف را میم اصلی ہے اور حمزہ زائد ہے، ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ حمزہ کاف اور را یہ اصلی ہو اور میم زائد ہو۔ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے نا، لیکن اس سوال کو ابھی دبا کر رکھیں، پی جائیں، میری بات کو غور سے سنیں۔ ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے اور مزید فی کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سمجھ لیا کہ ثلاثی کیا ہوتا ہے، جس میں 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ مجرد مزید فی، 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں تو ثلاثی ہوتا ہے۔ اگر وہی 3 ہی ہیں اور اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو وہ ہوگا ثلاثی مجرد، جیسے یہ اوپر دربا۔ اگر اس کے اندر 3 حروف اصلیہ ہیں اور ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہے، 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی ہیں، لیکن 3 حروف اصلیہ اور کچھ زائد بھی، تو وہ پھر ہوتا ہے ثلاثی مزید فی۔ یہ آگے مثال آپ نے دیکھ لی۔ آگے چل کر میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات بڑی وضاحت سے بتا دوں گا اور سکھاؤں گا کہ حروف اصلی کیسے پہچانتے ہیں اور زائد کو کیسے پہچانتے ہیں۔ رباعی کون سا ہوتا ہے، جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ تو 4 حروف اصلیہ ہوں تو رباعی بنے گا، اس کی بھی 2 ہی قسمیں بن جائیں گی، رباعی مجرد اور مزید فی۔ وہ کیسے، اگر اس میں صرف 4 حروف اصلیہ ہی ہیں اور کوئی حرف ہے ہی نہیں تو وہ رباعی مجرد کہلائے گا۔ دیکھیے آپ کے سامنے اس کی مثال آ رہی ہے رباعی مجرد کی، جس میں 4 حروف ہیں، چاروں اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ با سارا، با عین سا اور را 4 حروف ہیں، چاروں ہی اصلی ہیں اور کوئی زائد نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اکرمہ میں بھی 4 حرف تھے اور با سارا میں بھی 4،
تو یہ پھر کیسے ہو گیا کہ اکرمہ میں 3 اصلی ہیں اور 1 زائد ہے اور باصرہ میں 4 ہی اصلی ہیں؟ اس موقع پر یہ سوال ذہن میں بہرحال آیا کرتے ہیں، لیکن ان سوالات کو ابھی روکیں، کیونکہ ابھی آپ کو حروف اصلی اور زائد کی پہچان نہیں کروائی ہے، تعریف نہیں کرائی ہے، اور حروف اصلی اور زائد پہچاننے کا طریقہ نہیں بتایا، افعال کا وزن کرنے کا، حروف کا وزن کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، اس لیے ابھی یہ ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ رباعی مزید فی، جس میں 4 حروف اصلی بھی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہوں۔ دیکھیں آپ کے سامنے رباعی مزید فی وہ فعل جس میں 4 حروف اصلیاں ہوں اور ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ تو یہ زائد حرف جو اس کے اندر آیا تدحرجا، اس کے اندر دال ہا را اور جیم 4 حروف اصلی ہیں، تا جو ہے یہ زائد ہے، تو 4 حروف اصلیہ پلس 1 حرف زائد، اس کو کہتے ہیں رباعی مزید فی۔ تو اس طرح ہمارے پاس فعل کی یہ 4 قسمیں آ گئیں۔ یہ بھی دیکھیں، اس طرح آپ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ فعل کی تعداد حروف کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوں۔ ثلاثی کی یہ 2 قسمیں بن گئی، ایک مجرد اور مزید فی۔ کیسے مجرد؟ کہ جس کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، 3 حروف یہ والے اصلی تو ہیں اور کوئی زائد نہیں ہے، اور مزید فی جس میں کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ اور یہ مجرد کی مثال ثلاثی مجرد کی جیسا کہ ضربا، یہ برف وزن فعلا میں نے ساتھ لکھ دیا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، میں آپ کو وزن کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا، پھر آپ کو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ مزید فی جس میں کوئی حرف زائد بھی، 3 حروف اصلی ہوتے ہیں اور کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اکرما، اس کے اندر کاف را اور میم حروف اصلی ہیں اور یہ حمزہ زائد ہے۔ تو یہ ثلاثی کی 2 قسمیں ہوگی، مجرد اور مزید فی۔ آگے رباعی میں چلیں، رباعی کی 2 قسمیں ہوگی۔ رباعی ہوتا کیا ہے؟ جس میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں۔ پھر آگے مجرد جس میں کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، اور مزید فی جس میں کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ جس میں کوئی حرف زائد نہیں ہوتا اس کی قسم، اس کی مثال کے آگے باصرہ، اور جس میں کوئی حرف زائد ہوتا ہے اس کی مثال آگی تدحرجا، کہ تدحرجا کے اندر دال ہا را اور جیم یہ حروف اصلی ہیں اور تا اس کے اندر زائد ہے۔ اور عام طور پر یہاں پر 2 قسمیں اور بھی کی جاتی ہیں، خماسی، اور خماسی کی پھر 2 قسمیں مجرد اور مزید فی۔ تو آپ پچھلے سیکوینس میں اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں 3 حروف اصلی وہ ثلاثی، جس میں 4 حروف اصلی وہ رباعی، جس میں 5 حروف اصلی وہ خماسی۔ جس میں 5 حروف اصلی ہیں وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، اس لیے صرفی لوگ اس کی بحث نہیں کرتے، لیکن ہم اس کی گفتگو کو پورا کرنے کے لیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ خماسی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 5 حرف اصلی ہوتے ہیں، اور پھر اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، جس طرح ثلاثی کی 2 قسمیں بنی، مجرد اور مزید فی، اور اسی طرح رباعی کی 2 قسمیں بنی، مجرد اور مزید فی، اسی طرح خماسی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ کیا ہوگا کہ جس میں 5 حروف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہ ہو وہ خماسی مجرد، اور جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کچھ حرف زائد بھی ہوں وہ خماسی مزید فی۔ تو اس طرح ابتدائی قسمیں 3 بنی، ثلاثی، رباعی اور خماسی، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں بن گئی، ٹوٹل یہ قسمیں بنی 6۔ ان 6 قسموں کو صرف کی اصطلاح میں شش اقسام کہا جاتا ہے۔ شش 6 کو کہتے ہیں اور اقسام مانا قسمیں، 6 قسمیں، اور یہ 6 قسمیں تعداد حروف کے لحاظ سے ہے کہ اگر ہم کسی کلمے کے اندر حروف کی تعداد کو گنیں کہ حروف اصلی کتنے ہیں، زائد کتنے ہیں، تو اس طرح 6 قسمیں بنتی ہیں۔ اور ابتدائی طور پر 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی 3 حروف اصلیہ والا، رباعی 4 حروف اصلیہ والا، اور خماسی 5 حروف اصلیہ والا۔ 3 حروف اصلیہ والا ثلاثی اگر وہ صرف 3 حرف ہیں اور تینوں اصلی ہیں، کوئی زائد نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، اور اگر اس میں کچھ حروف زائد بھی ہیں تو ثلاثی مزید فی۔ رباعی 4 حروف اصلیہ والا، اگر وہی 4 ہی حروف اصلیہ ہیں، کوئی زائد نہیں ہے تو وہ رباعی مجرد، اگر اس کے اندر کچھ زائد بھی ہے تو رباعی مزید فی۔ خماسی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر 5 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اگر وہی 5 حروف اصلیہ ہی ہیں اور کوئی زائد نہیں ہے تو خماسی مجرد، اور اگر اس کے اندر حروف اصلیہ 5 ہیں لیکن کوئی زائد بھی ہے تو خماسی مزید فی۔ تو یہ حروف اصلیہ 3 ہوں، صرف وہی ہوں، زائد ہے نہیں ہے، 4 حروف اصلی ہیں، زائد ہے یا نہیں ہے، یہ تعریفیں یاد کر لیں۔ آگے جب ہم حروف کے اصلی اور زائد ہونے کی پہچان کرا کے، تعریف کرا کے آپ کو یہ ساری بات بتائیں گے تو روز روشن کی طرح انشاءاللہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آج کا سبق ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ یہاں 6 اقسام ہماری پوری ہو گئی۔ اس سے آگے پھر ماضی سے مصدر کس طرح بنائیں گے، اس کی چونکہ گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے
اس کو سوچا کہ اب آپ کے لیے اس کو اگلے سبق کے اندر لے کر آؤں گا.